حضرات السلام علیکم۔ آج کا موضوع گفتگو ہے کہ مامون رشید نے امام علی رضا علیہ السلام کو کن سیاسی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے خلافت پیش کی تھی، اور جب امام نے انکار کیا تو ولی عہدی کے لیے اس نے کیوں امام کو مجبور کیا۔ اس کے سلسلے میں بڑی اچھی روشنی ولی فقیہ آیت اللہ سید علی خامنی نے ایک کتاب ان کے اقوال اور ان کی تحریروں کے اوپر مشتمل ہو کے شائع ہوئی ہے، جس کا نام ہے 250 سالہ انسان۔ یہ کتاب ہے، اس کے اندر انہوں نے بڑی اچھی روشنی ڈالی ہے امام رضا علیہ السلام کے ولی عہدی کے قبولیت اور اس کے سلسلے میں۔ امام علی رضا علیہ السلام نے اس کی تمام تدبیروں پہ پانی پھیر دیا۔ مامون نے امام کو مجبور کیا تھا کہ آپ خلافت قبول کیجئے۔ جب امام نے انکار کر دیا تو اس نے پھر بہت زیادہ مجبور کیا کہ اچھا آپ ولی عہدی کو قبول کیجئے، اور بدرجہ مجبوری امام نے اسے قبول کیا۔ تو اس کے پیچھے کیا مقصد تھا؟ تو امام یہ آیت اللہ علی خامنی نے جو وجوہات بیان کی ہیں، اس میں 6 وجوہات انہوں نے بیان کی ہیں، جس میں وہ فرماتے ہیں کہ مامون جانتا تھا کہ اہل بیت کی 2 بڑے عظیم ہتھیار ہیں، اور ان ہتھیاروں کو وہ کند کرنا چاہتا تھا۔ ایک تھی مظلومیت، دوسرے تھا ان کا تقدس۔ وہ اس کو کند کرنے کے لیے، کیونکہ انہی 2 وجوہات کی بنا پہ دنیا ان کے دروازے پہ آتی تھی اور سر جھکاتی تھی، اس نے کوشش یہ کی کہ آپ کو ولی عہد کا عہدہ مجبوراً لینا پڑا، اور آپ نے بدرجہ مجبوری اس کو قبول کیا۔ تو اس میں مامون کا منشا یہ تھا کہ اگر ولی عہد ہو جاتے ہیں امام علی رضا علیہ السلام، تو خلیفہ کا ولی عہد مظلوم نہیں کہا جا سکتا، اور اسے مقدس بھی نہیں کہا جا سکتا۔ دوسرا اس کا مقصد تھا کہ شیعان علی کا یہ عقیدہ ہے کہ اب تک کی خلافتیں جو تھیں وہ غاصبانہ طریقے سے تھیں، لہذا اگر امام اس خلافت کی ولی عہدی قبول کر لیتے ہیں تو اس صورت میں یہ اعتراض بھی ختم ہو جائے گا کہ اگر یہ خلافت غاصبانہ طریقے سے تھی تو پھر فرزند رسول نے اس خلافت میں ولی عہدی کا عہدہ کیوں قبول کیا۔ تیسرا اس کا منشا یہ تھا کہ ولی عہدی کا عہدہ دے کر کے میں امام علی رضا علیہ السلام کو اپنی حکومتی مشینری کے زیر نظر رکھ کر کے ان کی ہر حرکات اور ان کی ہر بات پہ نظر رکھ سکوں گا۔ اس طرح سے ایک طرح سے ان کو حکومت کا قیدی بنا دوں گا۔ چوتھا جو سبب تھا، اس نے یہ سوچا کہ جب امام رضا حکومتی گماشتوں کے محاصرے میں رہیں گے تو اس صورت میں ان کا رابطہ عوام الناس سے کٹ جائے گا، اور نتیجے میں جو ان کی مقبولیت ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد 5واں مقصد اس کا یہ تھا کہ جو اہل بیت کو روحانی اور معنوی حیثیت اور وجاہت حاصل تھی، اگر ولی عہدی قبول کر لیں گے تو وہ مجھے حاصل ہو جائے گا، اور عوام یہ سمجھیں گے کہ مامون رشید نے اپنے خاندان کے لوگوں کو چھوڑ کر فرزند رسول کو اپنا ولی عہد بنایا اور ان کو ترجیح دیا ہے۔ اس سے اس کی عزت میں ایک اضافہ ہو جائے گا، اور عوام کی نظروں میں اس کی قدر و منزلت بڑھ جائے گی۔ چھٹا منشا اس کا تھا کہ جب آپ امام علی رضا علیہ السلام جب منصب ولی عہدی کو قبول کر لیں گے تو حکومت کے ہر صحیح اور غلط فیصلے کی وہ تائید کریں گے، اور
कोई भी नारा या मुखालफत का सवाल हुकूमत का नहीं होगा, और जो हुकूमत के मद्दे मुकाबिल और मुखालिफिन हैं वो हुकूमत का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मामून अपनी इस सियासी बिसात के तहत इमाम को अपना वली अहद बनाना चाहता था, और इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम ने वली अहदी को कबूल करते वक्त जो शर्तें रख दी, उसने उसकी सारी सियासी चालों को और बिसात को उलट कर रख दिया। इमाम जब मदीने से खुरासान के लिए चले हैं तो आपने अपनी नाराज़गी और बेजारी का इजहार किया है, मदीने में भी और मक्के में भी, और आपने यही कहा है कि ये मेरा सफ़र मौत है, इस सफ़र में के बाद मैं ज़िंदा नहीं वापस आऊँगा। और जब मुर्द में पहुँचे हैं और मामून ने आपको वली अहदी और खिलाफत की पेशकश की है, तो आपने वाज़ेह तौर पे इन दोनों ओहदों से इनकार कर दिया। चुनांचे मामून का एक वज़ीर था फ़ज़ल इब्न सहल, उसका ये कौल मिलता है तारीख़ में कि वो कहता है कि मैंने खिलाफत को इस तरह ज़लील होते हुए नहीं देखा। मामून खिलाफत को अली इब्न मूसी रज़ा को पेश करता था और वो उसको ठुकरा देते थे, लेकिन जब आपको कत्ल की धमकी दी गई तो आपने बादिल नाख्वास्ता वली अहदी कबूल की, मगर जो शराइत आपने पेश किए वो शराइत उसकी फिर सियासी तमाम चालबाजियों को ख़त्म करने के लिए काफ़ी थे। इमाम ने फरमाया कि हुकूमत किसी से जंग करती है या सुलह करती है तो उसमें मेरा कोई किरदार नहीं, न तो हुकूमत में किसी की तकर्रुरी में मेरा कोई दखल होगा, न किसी की माजूली में कोई दखल होगा, और न मैं कोई मशवरा दूँगा। इमाम ने इन शराइत के ज़रिए से मामून की इन तमाम मनसूबाबंदियों को नाकाम कर दिया और वाज़ेह कर दिया कि ये वली अहदी जो है वो इमाम की मर्ज़ी से नहीं बदर्जे मजबूरी है, मगर मामून जो अपना सियासी मकसद हासिल करना चाहता था वो सियासी मकसद नहीं हासिल कर सका। सलाम अलैकुम। आप हज़रात को अगर ये वीडियो पसंद आए तो बराए मेहरबानी इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करके कर दें ताकि आइंदा की वीडियोज़ आपकी पेश किया जा सके। सलाम।